صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حضور نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر درود پڑھا اس بندے کا درود میں سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ تو جو بندہ محبت کے ساتھ حضور کے اوپر پڑھے درود اور مصطفیٰ اسے لیں پہچان، تو ہماری اور آپ کی جان پہچان یہ ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کو ملے ہیں تو 20-30 سال کے بعد یا کچھ عرصے بعد ملیں تو شاید ایک دوسرے کو جان پہچان ہی نہ سکیں، مگر اللہ کے رسول کی جان پہچان اتنی کامل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے مکہ کے اندر، اور مکہ کی گلی کے کونے کے اوپر ایک پتھر پڑا تھا، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس پتھر کو پہچانو، یہ وہ پتھر ہے جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو یہ پتھر مجھے سلام بھیجا کرتا تھا، اس کے پاس سے جب میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، تو پتھر کرے سلام اور مصطفیٰ اس پتھر کو بھی نہ بھولیں، اور اگر ایک امتی کرے سلام تو حضور کیسے اس امتی کو بھول جائیں گے، حضور کیسے اس امتی کو بھول سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ بندہ قبر میں پہنچے گا تو میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، امام بخاری نے کہا کہ میت سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، آخری سوال جو تیسرا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ حضور کی ذات سامنے ہوتی ہے میت کے، اور فرشتے اس میت سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا یہ جو مرد کلندر تیرے سامنے آیا بیٹھا ہے یہ کون ہے، اس کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر بندے کا تعلق حضور سے جڑا ہوگا، اگر بندے نے درود و سلام پڑھا اور حضور کے ساتھ اس درود کے ذریعے جان پہچان ہو گئی، اب جب فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ بتا یہ کون ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ مصطفیٰ خود فرما دیں گے فرشتوں آج اس سے نہ سوال کرو کہ میں کون ہوں، بلکہ مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا امتی کہاں سے آیا ہے، ہمارا تعلق تو پہلے سے بنا ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جو عمل بھی کرتے ہیں، انسان جو عمل بھی کرے تو اس کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی برا عمل کرے تو برائی لکھنے والا فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے، اگر کوئی اچھا عمل کرے تو اچھائی لکھنے والا فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے۔ تو جب برا عمل لکھنے والا فرشتہ برائی لکھ رہا ہوتا ہے تو اچھائی لکھنے والا فرشتہ خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ حرکت کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اچھائی لکھنے والا فرشتہ اچھائی آپ کی لکھ رہا ہوتا ہے تو برائی لکھنے والا فرشتہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ درود و سلام وہ عمل ہے کہ عمل آپ ایک کر رہے ہیں مگر دونوں فرشتے حرکت میں آ رہے ہیں، کہ جب آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اس کا کیا ہوا کہ درود آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے مگر اچھائی لکھنے والے فرشتے نے آپ کے 10 درجات بلند لکھے، اور برائی مٹانے والے فرشتے نے، برائی لکھنے والے فرشتے نے آپ کے 10 گناہ مٹا دیے۔ تو درود وہ عمل ہے جس کے ذریعے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات کے اوپر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو پڑھے میرے اوپر درود و سلام، فرمایا مجھ محمد کو اپنے رب کی عزت کی قسم اس بندے کی شفاعت کل قیامت والے دن مجھ پر واجب ہوگی، میں اس بندے کی کل قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھے، حضور نے فرمایا اس بندے کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس بندے کی کل قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی فرما سکتے تھے کہ جس بندے نے پورے دن کے اندر 20 مرتبہ پڑھ لیا، مگر ایسا نہیں فرمایا، فرمایا یہ کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح پڑھے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھے۔ اس کو الگ الگ 2 حصوں میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی آپ عمل کر لینا، جب عمل آپ کثرت کے ساتھ کریں گے، اور اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو بندہ پڑھتا ہے، کہ روزانہ جو بندہ کرتا ہے وہ عمل روزانہ جو بندہ کرتا ہے کہ صبح بھی پڑھے اور شام کو بھی پڑھے، مطلب یہ کہ آپ کی عادت بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ صبح بھی 10 بار پڑھے اور شام کو بھی 10 بار پڑھے، کہ اس بندے کی عادت بن جائے گی،
اور عادتیں جب پختہ ہو جائیں نا، تو عادتیں جب خون میں آ جائیں تو عمریں بیت جاتی ہیں، عادت جایا نہیں کرتی۔ جب عادت خون کے اندر رچ جائے تو عمر گزر جاتی ہے مگر عادت جاتی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے اور 10 مرتبہ شام کو جس نے پڑھا، اس بندے کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ حضور اگر یہ فرما دیتے کہ جس نے 20 مرتبہ پورے دن کے اندر پڑھ لیا تو اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھے، اس بندے کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ اب اس لیے جب آپ کی عادت بن جائے گی، جب عادت بندے کی بن جائے گی کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو، کیونکہ بندہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، جب شام کو سونے چلا جاتا ہے بستر کے اوپر، تو حضور کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ شام کو سونے سے پہلے مجھے 10 مرتبہ یاد کر لیا کرو، اور پوری رات آپ کی آنکھیں بند رہیں، جب صبح آنکھ کھلے تو پھر بھی 10 مرتبہ مجھے یاد کر لیا کرو، میرا ذکر کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اوپر ایک لمحہ وہ بھی آنا ہے جب عادت تمہاری پختہ ہو جائے گی، پھر وہ بھی لمحہ آنا ہے، کیونکہ تمہاری عادت بن جانی ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی درود اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی 10 مرتبہ درود۔ تو جب عادت پختہ ہو جائے گی پھر وہ لمحہ بھی آپ کے اوپر آنا ہے کہ آپ کی آنکھ بند ہونے لگے گی اور آپ عادت کے مطابق درود پڑھیں گے، اور وہ آخری آنکھ اس دنیا میں ہوگی، پھر اس کے بعد دنیا میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو آپ عادت کے مطابق درود پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اور پھر جہاں سے جو بھی ہوا، پھر جب قبر میں پہنچیں گے تو آنکھ کھلے گی تو پھر وہ دنیا نہیں ہوگی، پھر وہ قبر کی اندھیری رات ہوگی، اگر بندے کی عادت ہوگی درود و سلام پڑھنے کی۔